تو جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق کہ سیکیورٹی پر باہر شاید 3 لوگ تعینات تھے، تو جو خودکش حملہ آور تھے وہ آئے، انہوں نے پہلے ان لوگوں کو زخمی کیا. غالباً جو بتایا جا رہا ہے بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ 3 لوگ جو گارڈ تھے وہاں پہ، ایک جان کی بازی ہار گیا، جاں بحق ہوا، شہید ہوا، اور باقی 2 زخمی ہیں جن کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. تو ان کو زخمی کر کے یہ خودکش اندر گئے اور انہوں نے وہاں پر خود کو اڑا دیا. یہی چیز وزیرستان اور بلوچستان میں ہو رہی تھی، لوگ اس طریقے سے فیل نہیں کر رہے تھے. اب انفارچونیٹلی اسلام آباد میں اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، ابھی ان کو اندازہ ہو رہا ہے وہ دارالحکومت جس میں ایمبیسیز ہیں، جہاں پہ سب سے زیادہ سیکیور سمجھا جاتا تھا اور اتنی سیکیورٹی فورسز ہیں، اس کے باوجود ٹیررسٹ کا آنا اور پھر وہاں پہ کامیاب ہو جانا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیررسٹ کی شدت پسندوں کی اسٹریٹجی ہے وہ شاید سیکیورٹی فورسز والوں سے زیادہ آگے ہے جو وہ آ کر کامیاب ہو رہی ہیں. آج اس واقعے میں جو آئی جی ہیں اسلام آباد کے ناصر رضوی صاحب، ان کے جو کزن تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کہہ رہے تھے کہ ایک بچہ جاں بحق ہوا ہے، اس کا والد بھی شدید زخمی اور وہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا. تو ایسے دھماکے، ایسے حادثے کئی خاندان اجاڑ دیتے ہیں، کئی گھر اجاڑ دیتے ہیں. یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. اس میں جج ایسا انصاف دیں کہ لوگوں کو لگے کہ اس سوسائٹی میں واقعی کوئی حق اور انصاف ہے. اور عوام سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ کس کے لاکھ اختلاف ہوں، لیکن اگر کوئی شخص آ رہا ہے جس کی وجہ سے عام لوگ، معصوم لوگ وکٹم بنتے ہیں، تو آپ لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جس قدر ہو سکے اس نقصان کو ہونے سے قبل بچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج جمعہ کا دن ہے. انفارچونیٹلی بڑی ہی افسوسناک خبر آئی ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے، جہاں پر ایک امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا. جب وہاں پر نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی اور پہلی رکعت میں سجدے میں ہی تھے، تو جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق کہ سیکیورٹی پر باہر شاید 3 لوگ تعینات تھے، تو جو خودکش حملہ آور تھے وہ آئے، انہوں نے پہلے ان لوگوں کو زخمی کیا. غالباً جو بتایا جا رہا ہے بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ 3 لوگ جو گارڈ تھے وہاں پہ، ایک جان کی بازی ہار گیا، جاں بحق ہوا، شہید ہوا، اور باقی 2 زخمی ہیں جن کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. تو ان کو زخمی کر کے یہ خودکش اندر گئے اور انہوں نے وہاں پر خود کو اڑا دیا. اب یہ تو طے ہے کہ خودکش دھماکہ ہے. اس میں یہ ہے کہ آیا یہ سوسائڈر اٹیک، یہ جو خودکش اٹیک کرنے والا تھا شدت پسند، یہ ایک تھا یا 3 تھے، اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. بہرحال بہت بڑے لیول کے یہ انفارچونیٹلی دھماکے تھے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 31 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور 169 زخمی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیمز ہاسپٹل ہو گیا، پولی کلینک ہو گئے، سی ڈی اے کے وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. ضلع انتظامیہ نے کرٹن آف کر دیا ہے ایریے کو، اور جا رہے ہیں وہاں پر ہسپتالوں میں، کیونکہ دارالحکومت ہے تو تمام بڑی بڑی شخصیات جا رہی ہیں، اور جو مذہبی شخصیات ہیں وہ اس علاقے کا وزٹ بھی کر رہی ہیں، سیکیورٹی فورسز بھی ہیں. تو بڑے دکھ کی بات ہے اور افسوسناک بات ہے کہ پہلے شاہراہوں پہ محفوظ نہیں تھے، بازاروں میں نہیں تھے، اب امام بارگاہوں میں اور اپنی جو عبادات والی جگہیں ہیں وہاں پہ لوگ محفوظ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو اسلام ہے یہ تو دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو بھی آزادی دیتا ہے. یہاں تک ہمارا مذہب کہتا ہے کہ دوسروں کے
جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا نہ کہو یا برا بھلا نہ کہو، جس کا مفہوم یہ ہے تاکہ وہ آپ کے جو سچا خدا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. تو اور اس کے ماننے والے اگر ایسے اٹیک کریں، کیونکہ ابھی انہوں نے جوڑ دیا اس کو ٹی ٹی پی کے ساتھ یا پھر مذہبی اس میں، جس میں امکانات زیادہ تر اسی طرف ہی ہوتے ہیں کہ اکثر ایسے اٹیک وہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک دوسری طرف سے کوئی ایسی پریس ریلیز نہیں آئی، یا ٹی ٹی پی نے کیا ہے، داعش نے کیا ہے، یا کسی اور گروہ نے کیا ہے. تو ابھی تک جو ریاست کو لگ رہا ہے، یا ریاست کا موقف یہی ہے کہ بھائی یہ لوگ افغانستان سے آئے تھے یا وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بڑے دکھ کی بات ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ میں کہہ نہیں رہا کہ انٹینسٹی دیکھی جاتی ہے، شدت دیکھی جاتی ہے. میں نے یہی کہتا تھا کہ یار آج بلوچستان وزیرستان جل رہے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے نا کہ افغانستان ہے، آج وہ جل رہا ہے، ہم تک دھوئیں آ رہے ہیں، اس آگ نے یہاں تک آنا ہے. یہی چیز وزیرستان اور بلوچستان میں ہو رہی تھی، لوگ اس طریقے سے فیل نہیں کر رہے تھے. اب انفارچونیٹلی اسلام آباد میں اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، ابھی ان کو اندازہ ہو رہا ہے وہ دارالحکومت جس میں ایمبیسیز ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ سیکیور سمجھا جاتا تھا، اور اتنی سیکیورٹی فورسز ہیں، اس کے باوجود ٹیررسٹ کا آنا اور پھر وہاں پہ کامیاب ہو جانا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیررسٹ کی شدت پسندوں کی اسٹریٹجی ہے وہ شاید سیکیورٹی فورسز والوں سے زیادہ آگے ہے، جو وہ آ کر کامیاب ہو رہی ہیں. تو اس پر لائے عمل بنائیں، دیکھیں، صرف اسلام آباد تک نہ بنائیں، پورے پاکستان کے لیے بنائیں، اور گراؤنڈ ریالٹیز بھی دیکھیں. یقین جانیے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم لوگ آج تک اس سوسائڈر کی اس سے نہیں نکل پا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ 6 دنوں بعد غالباً آج نوشٹی کا تھانہ جو تھا دوبارہ بحال ہو گیا، سیکیورٹی فورسز گئی ہوئی تھی. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ نوشکی کا محلے وقوع سمجھنا ہوگا. یہاں پہ جو بی ایل اے والے آ گئے، ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ اٹیچ ہے افغانستان بارڈر کے ساتھ. دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ بی ایل اے کی جو قیادت ہے مرکزی وہ یہاں تک ہے. پھر اس میں مختلف ان کے ساتھ ہیں، مطلب اب بشیر زیب کو آپ جنگی اس میں دیکھو، یا اسٹوڈنٹ لیڈر سے انتہا کا وہ دیکھو کہ وہ بھائی وہ بنا ہے بی ایل اے کا لیڈر. دوسرا اس کے ساتھ جو رحمان گل ہے، وہ ایک شعر و شاعری کرتا ہے، لکھتا ہے، اس کے گیت وہاں پہ وہ کیے جاتے ہیں، شاعری وہ اٹریکٹ کرتی ہے، تو نوجوان بہت زیادہ ان کی طرف انفلوئنس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو گراؤنڈ ریئلٹی اوور آل کیا ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، لوگوں کو لگے ادارے ہمارے ہیں، لوگوں کو لگے حکومت ہماری ہے، لوگوں کو لگے کہ ہمیں انصاف مل رہا ہے. یہ چیزیں یہاں رکنے والی نہیں ہیں. اسٹریٹجی میں ابھی وہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی کیا کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز والے، اداروں والے، کوئٹہ میں بھی ایمن سریاب ادھر ادھر کہہ رہے ہیں کوئی جگہ نہیں ہے جس پہ تھوڑا بھی شک ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے. کل جو معاون خصوصی ہیں بلوچستان کے، یہ شاہدرین صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی کوئی 100 کے قریب شاید لوگوں کو تحویل میں لے لیا ہے جن پر شک و شبہ ہے، تو تھانے مبینہ طور پر بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں سے. اب پھر گزارش یہی ہے، بالکل تحویل میں لے لینی چاہیے، انٹروگیشن بھی ہونی چاہیے جس پہ ریاست کو شک ہے، تاکہ دوبارہ ایسے اٹیک نہ ہوں، مزید معصوم لوگ جانوں سے نہ جائیں. لیکن جو ہماری گزارش ہوتی ہے کہ رول آف لا کے مطابق کسی پر شک ہے، ٹھیک ہے، آپ انٹروگیشن کریں، لیکن ناحق تشدد یہ نہیں ہونا چاہیے، ناحق بدتمیزی یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی ہر طرح کی انٹروگیشن کریں، ہر طرح کی اپنی جو ہے خدشات ہیں اور سوالات ہیں ان کو ایڈریس کریں، لیکن عزت نفس کو مجروح کرنا اور ٹارچر کرنا فزیکلی مینٹلی، اس پر تھوڑا خیال رکھیں، کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان لوگوں کو اس طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے معروضی حالات کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں سیکیورٹی فورسز والے اپنی ضرور چیک پوسٹیں بھی لگائیں، سیکیورٹی بھی مضبوط کریں، لیکن جو کوئی گاڑی والا آتا ہے، کوئی بائک والا ہے، فیملی کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، پیار سے وہ کریں. کوئی چیزوں پر نیچے ہوتی بھی ہے، اپنی تسلی کر کے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، مطلب گاڑی آپ کو پتہ ہے اس میں گولہ بارود نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یار اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی کے پاس اگر گاڑی کا وقتی ڈاکومنٹ نہیں ہے یا وہ کہتا ہے یہ کاپی ہے، آپ
اس میں دیکھ لو. تو اور کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو اس کو زیادہ ایشو نہیں بنانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی جنازے میں گیا تھا کلات. وہاں سے جب میں آ رہا تھا رات کے کوئی 1-2 بجے کا ٹائم تھا, تو لکپاس پہ جو روکا گیا میں انہیں ہر طریقے کی آن لائن ویریفیکیشن دے رہا تھا, آئی ڈی کارڈ دے رہا تھا کہ بھائی وقتی ڈاکومنٹ نہیں ہے میرے پاس, تو یہ آپ آن لائن ویریفیکیشن کر سکتے ہیں, یہ کاپی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن کوئی سننے کو ہی نہیں تیار تھا. تو ہم وہ لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ بولتے بھی ہیں, جو کچھ نہ کچھ سمجھتے بھی ہیں کہ یار اس کی وہ ہم نے اس کو کہنی ہوگی, اس کی اس کو کہنی ہوگی, لیکن وہ کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. تو جب ضد ہوگی, جب یہ ہوگا, عوام کو عوام نہیں سمجھا جائے گا, عوام جیسے جو ہے نا کوئی وہ کیا کہتے ہیں غلام ٹائپ کے سمجھے جائیں گے, تو پھر حالات ایسے نہیں ہوں گے. آج اس واقعے میں جو آئی جی ہیں اسلام آباد کے ناصر رضوی صاحب, ان کے جو کزن تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کہہ رہے تھے کہ ایک بچہ جاں بحق ہوا ہے, اس کا والد بھی شدید زخمی اور وہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا. تو ایسے دھماکے, ایسے حادثے کئی خاندان اجاڑ دیتے ہیں, کئی گھر اجاڑ دیتے ہیں. یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ ہاں دھماکہ ہو گیا ہے, کتنے مرے ہیں, 2 مرے, 5 مرے, 30 مرے, لیکن جس گھر سے گیا ہوتا ہے اس شدت کو, اس دکھ کو کوئی گھر سمجھ سکتا ہے. تو یقیناً بہت مشکل صورتحال ہے. اس صورتحال میں حکومت کو, سیکیورٹی فورسز کو چاہیے کہ عوام میں اعتماد بحال کریں, پالیسی اپنی چینج کریں, اور ساتھ ساتھ اس میں جج ایسا انصاف دیں کہ لوگوں کو لگے کہ اس سوسائٹی میں واقعی کوئی حق اور انصاف ہے. اور عوام سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ کس کے لاکھ اختلاف ہوں, لیکن اگر کوئی شخص آ رہا ہے جس کی وجہ سے عام لوگ, معصوم لوگ وکٹم بنتے ہیں, تو آپ لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جس قدر ہو سکے اس نقصان کو ہونے سے قبل بچائیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور ہم سب کو اپنے اپنی حدود میں رہ کے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.